لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال ہے کہ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، اپنے خوابوں کو، اپنے معاملات کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ایک جنید بھائی ہیں الحمدللہ، یہ ان کے کمنٹس بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، سوالات بھی یہ کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے۔ انہوں نے حج کا مختصر طریقہ پوچھا ہے کہ مختصر میں حج کا پورا طریقہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ چند منٹوں میں پورا حج آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ حج کے لیے جو ہے نا، حج کا جو اصل ہے 8، 9، 10، 11، 12، 8 ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحجہ کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یہ 5 دن حج کے کہلاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ 5 دن حج کے کہلائیں۔ اب یہ 5 دن حج کے کہلاتے ہیں اور ان میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، مینا کا میدان ہے، 8 تاریخ کو مینا جانا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچنا ہے، یاد رکھیے گا، ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچنا ہے اور 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں۔ مینا کے میدان میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب مینا کے میدان میں جاتے تھے تو 5 نمازیں وہاں ادا فرماتے تھے۔ کون سی؟ ظہر سے پہلے جانا ہے تو ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب، عشاء اور فجر پڑھنی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں مینا کے میدان میں پڑھنی ہے۔ اچھا، 8 ذی الحجہ کے ظہر سے 9 ذی الحجہ کے فجر تک آپ مینا میں رہیں۔ 5 نمازیں مینا میں پڑھنے کے بعد جب طلوع آفتاب ہو جائے، فجر پڑھنے کے بعد فوراً مینا سے نکلنا نہیں ہے۔ فجر کے بعد جیسے آپ نے فجر پڑھی تو فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہیے، تلبیہ پڑھیے، لبیک کی صدائیں بلند کیجئے، ذکر و اوراد پڑھیے، درود پڑھیے، تلاوت کیجئے اور پھر فجر کی نماز کے بعد یہ سارا کچھ کرتے رہیے یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ جی ہاں، سورج اگر جب نکل جائے، جیسے ہی سورج نکل گیا، اب سورج نکلنے کے بعد، اب یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اب یہ سورج نکلنے کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد، طلوع فجر کے بعد 9 ذی الحجہ کو رکن اعظم، حج کا جو رکن اعظم ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح آپ وہیں ہے مزدلفہ مینا کے میدان میں ہی، مینا کے میدان میں فجر پڑھے، فجر کے بعد ذکر و اوراد تک سورج نکل آیا۔ اب 9 ذی الحجہ کی سورج نکلنے کے بعد آپ کو مینا سے عرفات آنا ہے۔ الحمدللہ مینا سے عرفات کے، عرفات بھی ایک میدان ہے۔ جب عرفات جو ہے نا، یہ عرفات کے میدان میں رکنا، وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہے، حج کا سب سے بڑا رکن، حج کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ عرفات کے میدان میں رکنا ہے۔ اچھا، ظہر کا وقت ہوتے ہی میدان عرفات میں حاضر، حالت احرام میں موجود تمام لوگ، جیسے آپ وہاں پہنچے نا، چونکہ سورج نکلنے کے بعد نکلے تو آپ ظہر سے پہلے عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ اب عرفات جیسے آپ نے پہنچے تو عرفات میں جو ہے نا، عرفات میں ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر چند لمحہ بھی آپ عرفہ میں ٹھہر گئے تو آپ حاجی کہلا گئے۔ یہ ایک بڑا یاد رکھیے گا، آپ حاجی ہو گئے۔ عرفات کے میدان میں رکنا ہی یہ حج کا چونکہ رکن اعظم ہے، تو تھوڑی دیر وہاں رکنے سے بھی آپ جو ہیں وہ حاجی ہو گئے۔ کام ابھی سارے ختم نہیں ہوئے لیکن حج کا رکن اعظم جو ہے وہ آپ نے ادا کر لیا ہے۔ اچھا، اب جو یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ صبح جلدی پہنچ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ظہر کے بعد میدان عرفات میں گئے تو وہ غروب آفتاب سے پہلے میدان سے نہیں نکل سکتے۔ جب آپ پہنچے عرفات تو عرفات میں 9 تاریخ کو سورج ڈوبنے تک آپ کو رہنا ہے، یاد رکھیے گا، سورج ڈوبنے تک آپ کو عرفات کے میدان میں ہی رہنا ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو عرفات کا میدان نہیں چھوڑنی ہے۔ 9 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو سورج ڈوبنے تک آپ کو میدان عرفات میں ہی رہنا ہے۔ اچھا، عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر عصر ملا کر کے پڑھنا ہے۔ جب میدان عرفات میں آپ آئیں گے نا تو وہاں پر ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، ملا کر پڑھنے کے بعد اب مغرب تک وہیں رہنا ہے عرفات کے میدان میں۔ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے تو سورج ڈوبنے کے بعد عموماً مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن وہاں عرفات میں سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ سورج ڈوبنے کے بعد فوراً وہاں سے نکل جائیں گے مزدلفہ کے لیے۔
اچھا، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے. مزدلفہ بھی ایک میدان ہے. مزدلفہ کے میدان میں آئیں گے اور مزدلفہ میں آ کر کے اب یہاں پر جب تک آپ سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ کے لیے نکلیں گے نا تو راستے میں مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. راستے میں جو ہے مغرب کا وقت پورا ختم ہو جائے گا. وقت نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے. وہاں الحمدللہ ایک الگ ہی معمہ ہے. اب جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے نا تو مزدلفہ میں آپ کو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر کے پڑھنی ہے. ملا کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی اذان ایک ہی اقامت سے، ایک اذان ہوگی، اقامت ہوگی، فعل مغرب کی 3 رکعت فرض ہوگی، اس کے بعد پھر عشاء کی 4 رکعت فرض ادا کی جائے گی. اب اس کے بعد پھر مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، وتر کی نماز، وہ سارا کچھ بعد میں ہے. لیکن دونوں جو فرض ہے، مغرب اور عشاء کی جو فرض ہے، یہ دونوں ملا کر کے یکے بعد دیگرے ادا کرنی ہے. اچھا، مزدلفہ سے جو ہے نا، مزدلفہ سے ہی آپ کنکریاں آپ کو لے لینی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے. اگرچہ وہ مینا میں ہیں، جمرات جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں وہ مینا میں ہیں، لیکن آپ کو یہیں سے کنکریاں لے لینی ہیں. کنکریاں لے لیں، صاف کر لیں، دھو لیں، اور جتنی آپ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ لے لیں. 7 کنکریاں مارنی ہے، کچھ زیادہ رکھ لیں، چونکہ کئی بار شیطان کو مارتے ہیں تو کنکری پہنچی نہیں پہنچی، لگی نہیں لگی، تو اس لیے 7 کنکریاں مارنا ہی ہے لگنے کے حد تک، اس لیے زیادہ رکھ لیں. زیادہ رکھ لینے میں ہوگا یہ کہ کچھ ضرورت سے زیادہ رہے گا تو فائدہ ہوگا. نہیں لگی، آپ کا نشانہ چوک گیا تو کام آ جائے گی. کسی کا کام گھٹ گیا تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس لیے 7 سے زیادہ کنکریاں رکھ لیں. اچھا، وقوف مزدلفہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے. وقوف مزدلفہ کا جو اصل وقت ہے وہ صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے صبح آفتاب کے طلوع ہونے تک ہے. یعنی اس رات کو آپ جہاں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھے، وہ رات پوری آپ کو مزدلفہ کے میدان میں ہی گزارنا ہے. پوری رات آپ کو مزدلفہ میں ہی گزارنا، یاد رکھیے گا. اچھا، آپ مزدلفہ میں پوری رات گزارے تو اب اگلا دن کون سا آ گیا؟ 10 تاریخ کا دن آ گیا. 10 تاریخ کا وہ دن جس میں آپ قربانیاں کرتے ہیں، وہ دن آ گیا. اب 10 ذی الحجہ کی صبح مینا کو آنا ہے، اور مینا کے میدان میں آ کر کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ شیطان کو کنکری مارنا ہے. شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے. قربانی کرنے کے بعد اب تیسرا کام یہ حلق کروانا ہے، بال منڈوانا ہے نا، حلق کروانا ہے. اس میں ترتیب ضروری ہے، یاد رکھیے گا. پہلے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر حلق کرائیں گے. یہ لائن ضروری ہے، یہ سیریل ضروری ہے. یہ سیریل کو آپ بگاڑ نہیں سکتے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اسی ترتیب سے کرنا ضروری ہے. اب اس کے بعد جو ہے پھر طواف زیارت کریں گے. اس کے بعد طواف زیارت کریں گے. اب 11 اور 12 کو مینا میں ہی گزارنا ہے. 11 تاریخ اور 12 تاریخ مینا کو گزارنا ہے، اور اس میں شیطان کو روز کنکری بھی مارنا ہے. اب اس میں اس کے بعد وقت رخصت جو ہے، وقت رخصت سے پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ 7 یا 8 تاریخ کو، یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، جب شروع میں آپ مکہ شریف پہنچتے ہیں تو اس وقت ایک کام آسانی کے لیے کر لینی چاہیے. ذی الحجہ کی 7 یا 8 تاریخ کو ایک نفلی طواف کر لینی چاہیے آسانی کے لیے. اس نفلی طواف میں آپ رمل کر لیں، سعی کر لیں، سعی اور استباء کر لیں. اس سے اگر آپ شروع میں 7 یا 8 تاریخ کو نفلی طواف کے ساتھ آپ رمل، سعی اور استباء اگر نہیں کیے تھے تو اب طواف زیارت کے بعد آپ کو رمل کرنی ہے، سعی بھی کرنی ہے، اور استباء جو ہے اب وہ نہیں کر سکتے. استباء آپ شروع میں کر سکتے تھے، شروع میں اگر نہیں کیے 7-8 تاریخ کو نفلی طواف کے ساتھ اگر نہیں کیے تو اب طواف زیارت کے بعد آپ استباء نہیں کر سکتے. البتہ رمل اور سعی کر سکتے ہیں. رمل اور سعی استباء کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. رمل جو ہے نا، یہ طواف کے وقت 7 چکر ہوتے ہیں. 7 میں سے پہلے 3 چکر میں مرد رمل کرتا ہے، عورتیں نہیں کرتی. رمل کرے گا یعنی رمل کا مطلب ہوتا ہے جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، شانے ہلا ہلا کر کے چلنا، جیسے قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں، بہادرانہ چال چلیں گے 3 چکر میں، اس کو رمل بولتے ہیں. استباء کا مطلب ہوتا ہے احرام کے کپڑے کو اس طرح پہننا کہ اس کو داہنی بغل کے نیچے سے لے کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال دیں. یہ اس کا استباء ہے. اور سعی بہت مشہور ہے، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا. تو 7 چکر صفا مروہ کے بیچ لگائے. طواف زیارت کے بعد آپ کو یہ کر لینی ہے. اچھا، اس میں یاد رکھیے گا، یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد ایک طواف ہے، طواف رخصت.
آخری میں جب آپ کو ودا ہونا ہے وہاں سے تو ایک طواف رخصت کرنا ہے، جو کہ آفاقی حاجیوں پر، جو آفاقی حاجی ہیں، آفاقی مطلب جو دور دراز ملکوں سے آئے ہیں، ان لوگوں پر یہ طواف رخصت واجب ہے۔ طواف رخصت کر کے آپ وہاں سے مدینہ پاک کے لیے، گھر آنے والے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ حج کا مکمل طریقہ مختصر میں ہم نے عرض کیا، اس میں بہت ساری باتیں اور تفصیلات ہیں، لیکن حج یہی چیزیں ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حج کی سعادتیں نصیب فرمائے، جو حج کرتے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔